کیونکہ قرآن قرات کے لیے نہیں آیا ہے، لعلکم تعقلون اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، یہ نہیں کہا کہ تاکہ تم اس کو تلاوت کرو، بلکہ فرمایا تاکہ اس کو تم سمجھو۔ ہم تلاوت تو کر لیتے ہیں، سمجھتے تو ہیں نہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو قرآن تلاوت کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن سب سے زیادہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ خوشی کی بات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ پڑھنے والے جتنے زیادہ ہیں سمجھنے والے اتنے کم ہیں۔ ایک زمانے میں پاکستان میں اسکولوں میں جو ہے وہ عربی کمپلسری تھی، تو کم از کم ایک مسلمان کو بیسک عربی تو آنا چاہیے۔ ہمارے اداروں کے اندر عربی سیکھنے کا ذہن ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس یہ وقت ہو تو کوشش کریں کم از کم کچھ نہ کچھ عربی سیکھ لیں، تاکہ قرآن کی کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں۔ عربی آئے گی تو قرآن سمجھنے کی طرف رغبت آئے گی، اور اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے تو کم از کم کسی مستند عالم سے جس کو عربی آتی ہو اس سے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا تیسری آیت نحن نقص علیک احسن القصص، بہت خوبصورت بات، اور ہم آپ سے اب بیان کرتے ہیں اے پیارے حبیب احسن القصص، ہم آپ سے اب بیان کرتے ہیں بہت ہی حسین قصہ، بہت ہی بہترین قصہ، بما اوحینا جو کہ نازل کیا ہے ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ہم آپ کو ایک قصہ بیان کر رہے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، حالانکہ آپ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اس یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ناواقف تھے، آپ کے علم میں نہیں تھا۔ یہ قرآن اور وحی ہے اللہ کی جس نے آپ کو یہ بیان کیا۔ اب علماء نے ریزن لکھے ہیں اس کے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن نے پچھلے انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے، جناب ابراہیم کی بات آئی ہے، جناب یعقوب کی بات آئی ہے، لیکن خاص طور پر قرآن نے حضرت یوسف کے قصے کو کہا ہے احسن القصص۔ تو اس احسن القصص سے کیا مراد ہے؟ اب اس کی ریزن پہ جائیے آپ اور سوچئے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں جو ہے وہ بہت گہرائی ہے۔ اس لیے بیان کیا کہ لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ سورہ یوسف کا آغاز ہے اور 12ویں سپارے کا 11واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ سورہ یوسف مکیہ سورت ہے۔ مکۃ المکرمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور حضور کی مکی زندگی تھی، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں 111 یعنی 111 آیات ہیں، اور یہ سورت 12 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو سورتوں کا گروپ ہے، تیسرے گروپ کی یہ تیسری سورت ہے۔ اگر سورہ فاتحہ سے سیکوینس دیکھیں گے تو یہ 12ویں نمبر پر سورت آتی ہے۔ سورہ یونس بھی مکیہ ہے، سورہ ہود بھی مکیہ ہے، اور یہ سورہ یوسف بھی مکیہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ یونس کے آغاز میں کہ 18ویں سپارے تک اب مکیہ صورتیں آئیں گی، اور مکیہ صورتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن کیا ہے، آپس میں ربط کیا ہے، وہ یہ کہ مکے کی زندگی میں جب حضور نے دین اسلام کی دعوت کو دیا تو حق اور باطل کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ تو پھر مکی صورتوں میں اللہ رب العزت نے آخرت کے دلائل، توحید پر دلائل، پچھلی قوموں کے تذکرے، انبیاء کی دعوت، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد ایک طرف تو کائنات کو بنانے والے کی طرف توجہ دلوانا تھی، اور دوسری طرف جو نہیں ماننے والے ہیں اور انبیاء کو جھٹلانے والے ہیں ان کے انجام کو اللہ نے اہل مکہ کو بیان کیا کہ اس سے پہلے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں اللہ نے ان کا انجام کیا کیا۔ اور جو لوگ انبیاء کے ساتھ دینے والے اگرچہ وہ تھوڑے بھی تھے، اللہ نے ایک مشکل حالات سے گزار کر نتیجتاً آخر میں ان کا معاملہ بڑا بہتر فرمایا، اور انہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں اور عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ سورہ یونس میں، سورہ ہود میں مختلف انبیاء کا ذکر آپ سنتے ہیں، اور آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ سورہ یوسف کا کمال یہ ہے، اس سورہ یوسف اپنے موضوع کے اعتبار سے قرآن کی سب سے منفرد صورت ہے۔ اس پوری صورت میں جو کہ 12 رکوعوں پر مشتمل ہے، 111 آیتیں ہیں، ایک ہی اللہ کے نبی کا ذکر ہوا ہے، اور وہ جناب یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ صورت نازل کیوں ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟
اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں دعوت دی تو مدینہ المنورہ تک بھی یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، دین اسلام کی ترویج کر رہے ہیں۔ تو یہودیوں کے کانوں میں جب یہ باتیں پڑی تو یہودیوں نے اپنے جاننے والے مکے کے سرداروں کو یہ کہا کہ جو تمہاری قوم میں اعلان نبوت کرنے والے ہیں ان سے ذرا ایک سوال تو پوچھو۔ وہ سوال یہ پوچھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو رہتے تھے فلسطین میں، تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں، جناب یوسف ہیں، اور جناب یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام ہیں، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ یہ قوم تو فلسطین کی تھی، اور جو آج بھی علاقہ الخیل کہلاتا ہے فلسطین میں، اس الخیل کے اندر یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچ گئے، ان سے سوال کرو۔ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو بتا دیں گے، اور اگر ادھر ادھر کی سنا کر یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان کو اس بات کی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی کریم علیہ السلام امی ہیں، کائنات پہ کسی سے آپ نے نہیں پڑھا ہے اور کسی نے آپ کو خبر نہیں دی ہے، تو یہ کون سی خبر ہے جو یہ دے رہے ہیں؟ اگر یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو اس بات کی ان کو خبر ہوگی، کیونکہ توریت میں ذکر تھا، توریت ہیبریو میں لکھی ہوئی تھی، عبرانی میں، انجیل بھی اس زمانے میں سریانی میں لکھی ہوئی تھی، حضور عربی زبان بولا کرتے تھے، تو ان کے مطابق تو یہ دونوں باتیں، دونوں زبانیں جو حضور نہیں جانتے تھے، تو حضور کو اس بارے میں خبر نہیں ہوگی، انہوں نے یہ گمان کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے جب یہ سوال کیا ان لوگوں نے، تو اس کے جواب میں اللہ نے پوری اس صورت کو نازل فرما دیا۔ پچھلی صورت ایک اور ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت میں جہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا تھا کہ ان کے گھر فرشتے آئے تھے، تو فرشتوں نے ان کی بیوی کو کیا خوشخبری دی تھی؟ وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقَ، اور ایک فرمایا وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، یہ اسحاق کی بھی خبر ہے اور یعقوب کی بھی خبر ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر آ گیا تھا، اور اس صورت میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب یوسف کا ذکر آیا ہے۔ اب اس صورت کو میں آغاز کرنے لگا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بہت شاندار تفسیر لکھی ہے، کبھی زندگی میں موقع ملے تو اس کو پڑھیے گا۔ وہ صوفیانہ جو ہے انہوں نے اس کی تفسیر کی، یعنی ہر آیت کے نیچے انہوں نے اس میں جو نصیحتیں ہیں، اس میں جو پہلو ہیں سمجھنے کے، حکایتیں ہیں، اس کو ایک الگ ہی انداز سے بیان کیا۔ اب اس صورت کا میں آغاز کرتا ہوں، اس کو سماعت فرمائیے۔ الف لام را، الف لام را اس کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ الف لام را ایک قول یہ ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں۔ اس سے پہلے بھی سورہ ہود میں بھی آغاز یہیں سے ہوا تھا، سورہ یونس بھی الف لام را سے آغاز ہوا تھا، تو الف لام را یہ سورت کا نام ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، اللہ کہتا ہے یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن جو ہے، اس کی جو آیات ہیں وہ مبین ہیں۔ مبین کا معنی روشن اور ظاہر کر دینے والی۔ یہ قرآن کی آیتوں میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ایک احکام، اس کی ایک ایک بات بہت روشن ہے، بہت واضح ہے سمجھنے والے کے لیے۔ پھر ایک اور بات فرمائی انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کی بات کو سمجھو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ خاص عرب کے لیے نازل کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو عرب میں بھیجا، تو عرب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب اہل مکہ سے اس زبان میں بات نہیں کی جا رہی ہے جو زبان یہ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہی زبان ہے جو تم بولتے ہو، اور اس لیے نازل کیا جا رہا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ چند لوگوں نے جو مستشرقین ہیں یا اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں، وہ اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو دین عرب کے لیے آیا ہے، اب جو نان عربک ہیں وہ اس قرآن کو کیسے سمجھے، تو یہ کتاب ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ بات کرنا سراسر جہالت ہے، بلکہ سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ عرب ہیں، اور اس زمانے میں دنیا کے اندر جو ایک بڑے خطے پر سب سے زیادہ زبان بولی جاتی تھی وہ عربی بولی جاتی تھی۔ جیسے اس دور کے اندر انگلش بولی جاتی ہے، تو ان جو سب سے زیادہ زبان قبائل میں عام تھی، دنیا کے ایک بڑے خطے پر بولی جاتی تھی، اللہ رب العزت نے اس زبان کے اندر قرآن کو نازل فرمایا۔
اور جن سے کلام فرمایا اب ان کی ذمہ داری لگائی کہ اس کلام کو بھی عام کریں اور اس زبان کو جو لوگ نہیں جانتے اس زبان کو بھی عام کریں. جیسا کہ آپ دیکھ لیں انگلش، آپ کوئی اور زبان بولتے ہیں، میں کوئی اور زبان بولتا ہوں، لیکن جب امریکہ میں آئے تو جب ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لینگویج جب انگلش بن چکی ہے تو اب آپ دیکھیں لٹریچر آپ چاہیے، سائنس کی طرف چلے جائیے، دنیا کے کسی مضمون میں چلے جائیے، آپ کو جو لٹریچر ملے گا اس کو پڑھنے کے لیے وہ انگلش زبان میں ملے گا. تو اس لیے قرآن جب عربی میں نازل ہوا تو مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ جس طریقے سے انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے، اس طرح مسلمان عربی کو بھی بڑھاوا دیتے اور عربی بھی جو ایک انگلش انٹرنیشنل لینگویج بن جانی چاہیے تھی. لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ مسلمانوں کو تو یہ چاہیے کہ مسلمان عربی زبان سمجھنے کی اور اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کرے. لیکن عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اب سیکھنے سکھانے کے مرحلے سے نکل چکے ہیں، تو کم از کم ان علماء کے تراجم کو پڑھیے کہ جو مستند ترجمے ہوں جس کے ذریعے سے آپ قرآن فہمی، قرآن کو سمجھ سکیں، کیونکہ قرآن قرات کے لیے نہیں آیا ہے. لعلکم تعقلون، اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، یہ نہیں کہا کہ تاکہ تم اس کو تلاوت کرو، بلکہ فرمایا تاکہ اس کو تم سمجھو. ہم تلاوت تو کر لیتے ہیں، سمجھتے تو ہیں نہیں. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو قرآن تلاوت کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن سب سے زیادہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ خوشی کی بات ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ پڑھنے والے جتنے زیادہ ہیں سمجھنے والے اتنے کم ہیں. لعلکم تعقلون. ایک زمانے میں پاکستان میں اسکولوں میں جو ہے وہ عربی کمپلسری تھی، عربی پڑھاتے تھے. ایک زمانے میں تو پرشین نہیں پڑھائی جاتی تھی، فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی، کیونکہ اسلام کا جو لٹریچر ہے وہ آپ کو زیادہ تر سب سے پہلا ماخذ اس کو آپ کو عربی میں ملے گا. آج سے 600-700 سال پہلے جو کام ہوا اسلام کے متعلق وہ پرشین میں ملے گا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ عربی کے بعد پرشین کے بعد اب جو سب سے زیادہ کام ہے وہ اردو میں ملے گا آپ کو. تو کم از کم ایک مسلمان کو بیسک عربی تو آنا چاہیے. ہمارے اداروں کے اندر عربی سیکھنے کا ذہن ہونا چاہیے. آپ کے پاس یہ وقت ہو تو کوشش کریں کم از کم کچھ نہ کچھ عربی سیکھ لیں، تاکہ قرآن کی کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. عربی آئے گی تو قرآن سمجھنے کی طرف رغبت آئے گی. اور اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے تو کم از کم کسی مستند عالم سے جس کو عربی آتی ہو اس سے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. فرمایا تیسری آیت نحن نقص علیک احسن القصص، بہت خوبصورت بات. اور ہم آپ سے اب بیان کرتے ہیں اے پیارے حبیب احسن القصص، سب سے حسین قصہ، سب سے حسین کہانی، سب سے حسین اسٹوری، سب سے حسین سرگزشت. اب قرآن اس کو حضرت یوسف کے قصے کو کہہ رہا ہے احسن القصص. احسن، حسن، حسن مانے خوبصورت، احسن مانے بہت خوبصورت. تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا حسن القصص، احسن القصص. ہم آپ سے اب بیان کرتے ہیں بہت ہی حسین قصہ، بہت ہی بہترین قصہ. بما اوحینا، جو کہ نازل کیا ہے ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ہم آپ کو ایک قصہ بیان کر رہے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، حالانکہ آپ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اس یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ناواقف تھے، آپ کے علم میں نہیں تھا. یہ قرآن اور وحی ہے اللہ کی جس نے آپ کو یہ بیان کیا. اب علماء نے ریزن لکھے ہیں اس کے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن نے پچھلے انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے، جناب ابراہیم کی بات آئی ہے، جناب یعقوب کی بات آئی ہے، لیکن خاص طور پر قرآن نے حضرت یوسف کے قصے کو کہا ہے احسن القصص. تو اس احسن القصص سے کیا مراد ہے؟ اب اس کی ریزن پہ جائیے آپ اور سوچئے. قرآن کے ایک ایک لفظ میں جو ہے وہ بہت گہرائی ہے. اس لیے بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کی آپ زندگی کو دیکھیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو صبر ملے گا، شکر ملے گا، مصیبت آئے گی، مشکلات آئے گی، فیملی کی طرف سے مخالفت ہوگی، بھائی خلاف ہیں، بھائی حسد کر رہے ہیں، اور مشکلوں سے گزرتے گزرتے صبر و شکر کرتے 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 اللہ نے انہیں قید خانے سے نکال کر اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. تو یہ جو قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، ہر انسان کے لیے سیکھنے کے بہت مراحل ہیں اس میں.
اور حضور کی سیرت سے ڈائریکٹلی اس کا ایک پہلو مل رہا ہے، یعنی حضور کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا آئینہ حضرت یوسف کا واقعہ، اس لیے بھی احسن القصص کہا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ہی جاننے والوں نے، آپ کے ہی رشتہ داروں نے قتل کا منصوبہ کیا اور آپ کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہی بھائیوں نے آپ کو جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا اور آگے بیچ دیا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑا اور آپ قیدی اور غلام بن کر جو ہے وہاں پہنچے مصر کے اندر۔ دوسری طرف یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکلات سے گزرتے رہے۔ وہاں یوسف علیہ السلام تاریکی میں گئے، تنہائی میں گئے کنویں کی، یہاں پر یہ غار ثور میں گئے، وہاں مدینے پہنچے، یہاں یہ مصر پہنچے۔ وہاں یوسف علیہ السلام مصر میں مشکلوں سے گزرتے ہوئے اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہ بنا کر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی غلے کے لیے، جو 13ویں پارے میں ذکر آئے گا آپ سنیں، غلے کے لیے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، اور یوسف علیہ السلام نے ان سب کو پہچاننے کے باوجود بھی آپ کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ حضور علیہ السلام بھی مدینے پہنچے، اللہ نے ایک ریاست کا امیر بنا دیا، ایک اسلامی ریاست وہاں قائم ہو گئی، لاکھوں دیوانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کو بھی اللہ نے فتح مکہ عطا فرمایا۔ فتح مکہ کے دن جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی، جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے تو سب ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، شرمندہ تھے۔ یہاں دیکھیے جہاں حضور نے فتح مکہ کیا، حضور مکے کے اندر ہیں اور سب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو آپ خود بھی کریم ہیں اور آپ کے والد بھی بڑے کریم ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ جو جملہ کہا وہ جناب یوسف کا ہی کہا میں آج تم سے وہی بات کہوں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ وہ آپ 13ویں پارے میں آئے گا ذکر، آپ نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے۔ تو جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، معاف کیا تھا، وہی جملہ میں آج تم سے کہتا ہوں اور میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو جو حضور کا ایک اسٹرگل پیریڈ ہے، وہ اللہ رب العزت حضور کو جناب یوسف کا قصہ سنا کے بیان کر رہا ہے۔ اے میرے پیارے حبیب، جناب یوسف کی سٹوری کو پڑھیے، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، فیملی مخالفت ہے، آپ کے چچا ابو لہب آپ کے مخالف ہیں، وہاں جناب یوسف کے بھائی ان کے مخالف تھے۔ تو بہت سملر سٹوری بن رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور جناب یوسف کی۔ اور ایک عام انسان کے لیے ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا صبح، بہت کیا خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی، اور ایمان بھی آدمی کا تازہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں پڑھ کے، اور یقین اللہ پر کامل ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی، بولے جناب یوسف کے قصے کو دیکھیے، آپ پیدا ہوئے ہیں، 12 سال کے یا 7 سال کے ہیں، یا ایک روایت میں آیا کہ 15 سال کے ہیں، ایک خواب دیکھتے ہیں جس کا اس آیت میں ذکر آئے گا اگلی آیت میں۔ اس کے بعد بھائی اٹھا کر مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کر کے کنویں میں لے جاتے ہیں اور کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ بھائیوں نے سمجھا تھا کہ کنویں میں ڈالا تو ہماری راہ کا جو کانٹا تھا وہ ہٹ گیا، لیکن اللہ نے اسی کنویں سے نکال کر عزیز مصر بنانا تھا۔ تو اس تفسیر کرنے والے نے بڑی اچھی بات لکھی، اس نے کہا زندگی میں بعض اوقات مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، اور آپ کا دشمن آپ کو لیٹ ڈاؤن کر دیتا ہے اور اپنی چال چل دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے اس بندے کا راستہ بند کر دیا اور میں نے اس کا کام تمام کر دیا، لیکن اس کے ذہن میں تو سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اس کا کام خراب کر دیا، لیکن اس کام خراب میں اللہ نے اس سامنے والے کے لیے اٹھنے کے ذریعے اور کامیابی کے ذریعے پیدا کی ہوتے۔ جناب یوسف نہ کنویں میں جاتے، نہ عزیز مصر ہوتے، نہ مصر پہنچتے۔ تو بھائیوں کی نظر میں کنویں میں ڈالنا یوسف کا کام تمام کرنا تھا، اور اللہ کی تدبیر میں جناب یوسف کا کنویں میں آنا پہلی سیڑھی تھی مصر کا بادشاہ بننے کی۔ تو اگر کوئی آپ کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے، آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ دل چھوٹا نہ کیجیے۔ آپ کے ساتھ کچھ ہو بھی گیا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی آپ کو نقصان ہو گیا، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کر بھی دیا، آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کرم ہوگا، رحمت ہوگی تو آپ کے دشمن منہ کی کھائیں گے،
اور اللہ تعالیٰ اسی معاملے کے اندر آپ کے لیے ترقیوں کی راہیں کھول دے گا، جیسے جناب یوسف کے لیے جناب. لیکن کیا ہوگا؟ ایک اسٹرگلنگ پیریڈ ہوگا جس میں آپ کو صبر کرنا ہے. حضرت یوسف نے کنویں میں صبر کیا، وہاں سے نکلے غلام بنا لیے گئے. غلام بن کر جناب یوسف علیہ السلام مصر پہنچے. ایک تو غلامی، اوپر سے عزیز مصر نے خرید لیا. عزیز مصر کی عورت وہ آپ پر محبت کے اندر آپ کی گرفتار ہو گئی. آپ نے صبر کیا اور اس کے بعد اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو اس نے الزام لگا دی. ایک تو غلامی الگ، اوپر سے قید الگ، قید پر پھر ایک غلط کام کا الزام الگ. ایسی مشکلیں، اور ایسی مشکلوں کے اندر بھی صبر ہے اور شکر ہے. اس کے بعد اللہ نے علم کا نور عطا فرمایا تھا تو پھر وہیں سے قید خانے سے نکال کر اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، جو آپ یہ سورت سننا. تو یہ پوری سورت ہم سب کی زندگیوں کو دیکھیں. مشکل آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے تو انشاءاللہ عز و جل آگے اللہ نے بڑی راحتیں رکھی ہوئی. ایک اسٹرگلنگ پیریڈ ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو یہ بات سکھاتی ہے کہ دنیا، یہاں دیکھیں نا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قافلے نے غلام بنایا، عزیز مصر نے خریدا، اس کی بیوی نے الزام لگایا، بیوی اس کی جو غلطی پر تھی لیکن قیدی حضرت یوسف کو بنایا. اتنا زیادہ مسائل آئے لیکن آگے چل کر صبر اور شکر کیا تو آگے چل کر کامیابی ہوئی. تو کیا مطلب؟ دنیا جتنا دبانا چاہے گی، میرے رب نے آپ کے مقدر میں تقدیر میں اٹھانا لکھا ہے، دنیا مل کر بھی آپ کو دبا نہیں سکتی. انتہا اور نتیجہ اور رزلٹ یہ ہوگا کہ اللہ کائنات اور ملک کی بادشاہی آپ کے نصیب میں دے دے گا. کہاں کنویں میں ہے اور کہاں بادشاہ ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ نے اللہ پر توکل رکھا، صبر کیا، شکر کیا تو پھر انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ سب لوگ آپ کے انڈر میں ہوں گے. آپ کے دشمن بھی آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے. جس طرح جناب یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تو ان کے سارے بھائی ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ نے ان دشمنوں کو محتاج بنا دیا حضرت یوسف کا. تو یہ سورت احسن القصص اس لیے ہے کہ اگر آپ اس کی باریکیوں پر غور کریں، جو دو دشمن آپ کو گرانا چاہ رہے ہیں آپ اللہ سے مانگیے، ان سے نہ ڈریے. اللہ ایک وقت ایسا لائے گا وہ دشمن آپ کے سامنے محتاج بن کر کھڑا ہوگا. یہ دنیا گول ہے، وہ کہتا ہے دنیا گول ہے. آج کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، اللہ اس سرکل کو گھمائے گا. ایک وقت وہ ہوگا کہ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور بندہ سامنے مجرم بن کے کھڑا ہوگا. لیکن جب اختیار آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ نے اس کو ذلیل کیا تو اس میں اور آپ میں فرق کیا ہوا؟ جس دن آپ کے ہاتھ میں اختیار آ جائے تو آپ بھی جناب یوسف بن جائیں. اللہ اکبر. کیا کہ جس دن اختیار آیا بھائیوں کو سزا دینے کا تو کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں. یہ اللہ کے نبیوں کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ جب پاور اور طاقت آ جائے اور اختیار تمہیں مل جائے اور سامنے والا محتاج بن کر آ جائے تو آدمی یہ سوچ لے کہ جب یہ محتاج بن کر آ گیا تو اللہ نے بس اس کو ذلیل کر دیا. آج اس نے میری اتھارٹی کو مان لیا جب ہی تو سامنے آیا ہے، بس اتنا ہی بہت ہے. میرے رب نے میری شان اس کو دکھا دی اور میرے سامنے اس کو گھٹنے ٹکوا دیا، اب میں اس کو معاف کرتا ہوں. اللہ جانے اور یہ جانے. تو فرمایا اذ قال یوسف، اور جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ، اپنے والد سے. والد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. حضور جب ان کا نام لیتے تھے یوسف علیہ السلام کا، بخاری کی حدیث ہے، تو حضور فرماتے تھے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. 4 مرتبہ کریم کہتے تھے. کیوں؟ یوسف بھی کریم، ان کے والد یعقوب بھی کریم. یعقوب کے والد میں نے بیان کیا تھا آپ کو جناب ابراہیم کے قصے میں. یعقوب علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام. ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو، اسحاق علیہ السلام. اور اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام. 4 نبی ہو گئے. تو وہ کون سے نبی ہیں جن کے اوپر 3 نبی ہیں؟ حضرت یوسف، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. پھر حضور کہتے تھے یہ 4 کریم، یعنی کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. اپنے والد کو کہا یا ابتی، اے میرے والد، ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں چاند ہے اور سورج ہے. اب جھجک دیکھیں، آدمی کو اگر خواب آئے اچھا تو ایک دم بڑائی کرتا ہے اپنی، مجھے دیکھا، میں نے یہ دیکھا. لیکن اللہ کے نبی کی عاجزی دیکھیے، ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. پہلے کہا میں نے دیکھا. 2 مرتبہ دیکھنے کا ذکر اس لیے کیا کہ
جھجک رہے ہیں عاجزی کے طور پر اپنے والد کے سامنے اتنی بڑی بات کرتے ہو. کہتے ہیں ابا جان میں نے دیکھا 11 ستاروں کو اور چاند اور سورج کو. اب پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں رأیتہم لی ساجدین. ابا جان میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. اب یہاں پر دو پہلو کو دیکھیے. ایک تو یہ ہے کہ اولاد صالح ہے تو سب سے پہلا مشورہ کس سے کر رہی ہے؟ اپنے باپ سے. نیک اولاد کو کیا چاہیے؟ یہاں سیکھنے کا کیا موقع ملتا ہے؟ زندگی میں کوئی اپورچونٹی دکھ رہی ہے، زندگی میں تمہیں کچھ چیز نظر آ رہی ہے، سب سے پہلا مشورہ تم کس سے کرو؟ اپنے باپ سے کرو. ابا کو بتاؤ کہ بجان یہ میں نے دیکھا ہے، یہ مجھے چیز سمجھ میں آ رہی ہے، یہ معاملہ میں کرنے جا رہا ہوں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے، باپ اور بیٹے کے اندر گیپ آ گیا. باپ کی اتنی کیمسٹری میچ نہیں کر رہی ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، بس ہر مہینے خرچہ تو اٹھا رہا، لیکن بچوں کے ساتھ باپ نے ایک فرینڈلی ماحول نہیں رکھا ہوا کہ بچہ دل کی بات باپ سے کہہ سکے. یہاں دیکھیں کہ کتنی زیادہ اچھی کیمسٹری ہے حضرت یوسف کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی. حالانکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، آپ کے تو 2 بچے ہیں، 2 بچوں کے ساتھ آپ کی کیمسٹری میچ نہیں ہو رہی ہے. یعقوب علیہ السلام کے تو 12 بچے ہیں، اور یہ جو 11 ستارے، ان 11 ستاروں سے مراد یعقوب حضرت یوسف کے 11 بھائی ہیں. والشمس والقمر، شمس سے مراد حضرت یعقوب خود ہیں اور قمر سے مراد ان کی بیوی ہیں. یہ 12 لوگ ہو گئے اور یہ 13 لوگ ہو گئے، یعنی 11 ستارے، 11 بھائی، اور جناب شمس والقمر سے مراد یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی. اب یہاں ایک پہلو تو یہ ہے کہ باپ سے مشورہ ہو رہا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ حضرت یوسف بڑی عاجزی سے کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنے اس قصے کو، اپنے اس خواب کو، رؤیا کس کو کہتے ہیں؟ خواب کو. عربی میں خواب کو رؤیا کہتے ہیں. لا تقصص رؤیاک، اب اے میرے بیٹے، میرے بچے، اپنے خواب کو بیان نہ کرنا علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے. فیکیدوا لک کیدا، کہ وہ تمہارے لیے کوئی چال چلیں. قیدن کا معنی چال، وہ تمہارے لیے کوئی بری چال چلیں. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک جو شیطان ہے نا وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تمہارے بھائی، لیکن شیطان اگر ان کے دل میں حسد ڈال دے تو پھر وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں. اب یہ عمر ایک روایت میں آیا کہ آپ کی 12 سال تھی اور ایک روایت میں آیا کہ 7 سال تھی جس وقت آپ نے خواب دیکھا. یہاں پر ایک پہلو کیا بیان ہوا کہ جب تک کام ہو نہ جائے اس وقت تک ہر کسی کو بیان نہیں کرتے. کام ان کو جو آپ سے محبت کرتے ہیں. حدیث پڑھتا ہوں، میں نے ایک اسکرین شاٹ لے کے رکھا ہوا تھا صبح مطالعہ کرتے ہوئے. یہ حدیث جو ہے سمجھیے گا، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی، یعنی صحیح ستہ کی 5 کتابوں میں ہے، نسائی میں نہیں ہے. اس کے علاوہ 5-6 حدیث کی اور کتابیں، امام احمد بن حنبل کی مسند ہے. حضور کیا فرما رہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا، اور اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف یعنی الٹے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان وہ خواب نہیں دے گا. اب یہاں پر کیا فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھ کھلی، کوئی غلط خواب دیکھا ہے تو اپنے الٹی طرف آپ باقاعدہ تھوک نکال کر نہیں، تھو کرو 3 دفعہ اور اللہ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ مجھے اس خواب کے اندر جو شر میں نے دیکھا ہے اس سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور شیطان کے شر سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ. اور اچھا خواب دیکھو تو اس سے بیان کرو جو تم سے محبت کرتا ہے. کیونکہ اگر تم نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے اور تم اس سے بیان کرو گے جو تم سے جیلسی رکھتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ الٹی سیدھی تعبیر اس کی بیان کرے گا، تمہارے خلاف الٹے سیدھے مشورے دے گا. یعنی تم پازیٹو چل رہے ہوگے اس خواب کے لیے اور تم نے بیان کر دیا اپنے جیلس بنے. بھائی یہ کر مت لینا، اس خواب میں
یہ معاملہ پایا جا رہا ہے. اب تم کوئی ڈائریکشن میں صحیح جا رہے ہوگے, تمہیں خواب میں کوئی چیز نظر آئی ہے جس کے اندر اللہ تمہیں کوئی اپورچونٹی دکھا رہا ہے, اب تم وہ کرنے والے تھے, تم نے اپنے اس بندے سے مشورہ کر لیا جو تم سے جلتا ہے, وہ کہنا ہی نہیں بھائی ہم قریب خوابوں وابوں پر مت جانا یا یہ کام نہیں کرنا, تو تمہارا وہ بندہ جو تم سے محبت نہیں کرتا, جلتا ہے, وہ تمہیں خواب کی الٹی تعبیر بیان کر دے گا. تو ہر کسی سے خواب بیان نہیں کر, انشاءاللہ میں اس حدیث کو بھی گروپ میں پوسٹ کروں گا. ایک اور بات یاد رکھیے, میں آج صبح ہی میں نے اپنی ڈائری نوٹ ڈاؤن کی ہے, ایک نوٹ میں نے لکھا ہے ڈائری میں. اللہ نے مجھے زندگی دی اور اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے کی کافی مصروفیت رہتی ہے, تو میں نے آج ہی لکھا ہے کہ میں انشاءاللہ خواب پر ایک کتاب لکھوں گا اللہ نے چاہا تو, جس کے اندر انشاءاللہ وجلی ہوگا کہ خواب کی جو سائیکولوجیکل وے سے خواب کیوں آتے ہیں اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات, حضور نے فرمایا اب نبوت میں کچھ بھی باقی نہیں ہے سوائے اچھے خوابوں کے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے خواب میں آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ حضور ہیں. انشاءاللہ اس پہلو کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم خواب میں بیان کریں گے. اچھا, بعض اوقات خواب ہوتے ہی نہیں ہیں, ہر چیز نظر جو آ رہی ہے وہ خواب نہیں ہوتا, بلکہ خواب کو بھی کیٹیگرائز کیا علماء نے. اور وہ کیا کیا ہے, بعض اوقات اگر انسان کو خواب میں بے ربط چیزیں نظر آ رہی ہیں, یعنی آسمان دیکھتا ہے اور آسمان کے اندر جو ہے وہ درخت اگے ہوئے ہیں, تو درخت تو اگنا کہاں کام ہے, زمین میں اگے گا نا. تو یہ بے ربط چیزیں بعض اوقات ہوتی ہیں کہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, یا آدمی کو بلڈ پریشر رہتا ہے یا معدہ خراب رہتا ہے, تو اس طرح بے ربط جو ہے وہ اس کو خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں. جیسے خواب آسمان پہ گھوم رہا اور CD 70 لے کے گھوم رہا موٹر سائیکل کی, ٹھیک ہے. میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ ایک صاحب تھے, ہر 2 دن بعد میرے پاس آتے تھے وہ, اور مسجد کے اندر مفتی صاحب میرے خواب میں دیکھتا ہوں کہ گھوڑے ہی گھوڑے ہیں. اور پھر 2 دن بعد آتے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ خواب میں کے اندر میں ایک جنگل ہے, وہ جنگل میں کھڑا ہوں تو چیتے اور ہرن اور یہ سب آ رہے ہیں. ہمارے شفیق نام تھا ان کا, ہمارے پاکستان میں ہر ہفتے 2-3 ہفتے سے لگاتار آئیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی خواب بیان کریں جس میں ان کو کبھی گھوڑے نظر آئیں, کبھی اونٹ نظر آئیں. تو میں نے کہا یار کوئی خواب آپ کو کوئی اس کے علاوہ نظر نہیں آتا, کرتے کیا ہیں آپ؟ مجھے نہیں لگتا یہ آپ کے خواب ہیں. انہوں نے بہت غور کیا, بولا نہیں کچھ بھی ایسا تو کوئی کام نہیں کرتے. پھر میں ان سے پوچھتا رہا تو پتہ چلا, انہوں نے بتایا میں کھانا کھاتا ہوں, میرا معمول ہے 15-20 منٹ نیوز دیکھتا ہوں اور آدھا 1 گھنٹے نیشنل جیوگرافک چینل جو ہے وہ دیکھتے ہوئے سوتا ہوں. میں نے بولا بھائی آپ جب ڈسکوری یا نیشنل جیوگرافک دیکھو گے تو خواب میں ہم تو نظر آئیں گے نہیں, آپ کو یہی چیتے بھیڑ نظر آئیں گے. تو بعض اوقات خواب نہیں ہوتے, اس طریقے سے بیان کیا. دوسری چیز یہ بھی انہوں نے بیان کی کہ بعض اوقات انسان کسی پر غصہ نکالنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا غصہ وہ نکال نہیں پاتا. جیسا آپ کا مینیجر, اس نے بہت پریشر دیا ہوا آپ کو, تو یہ بھی لکھا ہے تفسیر تعبیر کے علماء نے. تو کیا ہوتا ہے, آپ کے دل میں خواہش ہے اس کو کوٹنے کی, تو خواب میں آپ جب بھی دیکھیں گے تو کسی کو آپ نے گولی مار دی, کسی کو ٹماٹر مار رہے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر کسی کو دھونے کی خواہش ہے. تو یہ آپ کا خواب نہیں ہے, یہ نفسیات کے اندر آپ کسی کو پیٹنا چاہ رہے ہیں. اب وہ غصہ نکالو, جو فرسٹریشن ہے وہ نکال ہی نہیں پا رہے. جب وہ نکال نہیں پا رہے تو خواب کے اندر جو انکانشیسنیس ہے آپ کا, تو وہ جو آپ کا جو لاشعور ہے, وہ لاشعور میں خواہش دبی ہوئی ہے آپ کی, تو خواب میں بھی آپ کو ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے ہی نظر آئیں گے, میں نے اس کو مار دیا, اس نے مجھے مار دیا. اس کے علاوہ ایک اور چیز خواب میں ہوتی ہے کہ جیسے خواب میں اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت ہم نے خواب دیکھا کہ ہمارا کوئی گلا دبا رہا ہے. اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ زیادہ تو ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے سائیکیٹرسٹ ہیں ماشاءاللہ, وہ ان چیزوں کو ڈیپلی جانتے ہیں. جیسے اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ رات کو مجھے سوتے ہوئے کوئی گلا دبا رہا ہے, یا میں جب بھی دیکھتا ہوں تو گولیاں چل رہی ہیں, یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی آگ میں پھینک رہا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, وہ خواب میں اشارہ نہیں ہوتا, وہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بلینکٹ کو اپنے پورے سر پہ لے کے سوتے ہیں, تو وہ کیا ہوتی ہے کہ پھر وہ سانس لینے پرابلم ہو جاتی ہے خواب میں. تو اب وہ ایکچولی جو ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر وہ سانس, وہ جو آکسیجن ہے وہ صحیح طرح مل نہیں رہا ہوتا. تو جب آکسیجن صحیح طرح نہیں ملتا تو اس کو خواب میں کیا نظر آتا ہے کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے, اس کے سانس گھٹ رہا ہے. اس کے علاوہ اگر بندہ کسی ایسے کمرے میں سو رہا ہے جہاں پر بارش ہونے لگی اور بارش اور کھڑکیوں پر تیز تڑ تڑ کی آوازیں آ رہی ہیں, برف کی اولوں کی آوازیں آ رہی ہیں, تو چونکہ وہ سو رہا ہے اور اس کو ریئل ورلڈ میں کمرے کے اندر کوئی کھڑکی ہے جو بار بار کھڑکے سے بند ہو رہی ہے یا ٹپ ٹپ کی آوازیں آ رہی ہیں, تو خواب میں اس کو کیا نظر آئے گا کہ گولیاں چل رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ایسے کمرے میں سو رہا ہے جہاں AC بند ہو گیا, گرمی بہت ہے,
اور سورج کی تپش ڈائریکٹ اس کے منہ پر پڑ رہی ہے، تو بعض اوقات خواب میں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہیں آگ واگ میں گھس گیا ہے، کہیں وہ گرمی اس کو بہت لگ رہی ہے، کوئی اس طرح کی، تو بعض اوقات خواب نہیں ہوتے۔ تو بعض اوقات جو خواب ہوتے ہیں وہ باقاعدہ کوئی اشارات ہوتے ہیں۔ تو ہر شخص جو ہے وہ خواب کا علم نہیں جانتا ہے، ہر عالم بھی خواب کا علم نہیں جانتا۔ اس خواب کے علم کو کہتے ہیں علم الرویا۔ علامہ ابن سیرین ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے تعبیر الرویا، بہت بڑے ایکسپرٹ تھے۔ اس کے علاوہ ایک ہے علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی تعبیر المنام۔ انہوں نے وہ کتابیں لکھی ہی جو ہے وہ خواب کی تعبیر پر ہیں کہ خواب کب آتا ہے، کس وقت آتا ہے، کس طرح کا آتا ہے، تو وہ سچا ہوتا ہے۔ تو جو شخص قرآن میں اور حدیث میں جہاں جہاں خوابوں کا ذکر ہے، اور حدیث میں رسول اللہ نے بھی جو خواب کی تعبیر بیان کی ہے، وہ تمام احادیث اور آیتوں پر جس کی نظر ہو، اور جس نے ان علماء کی کتابوں کو پڑھا ہو، اور وہ بندہ جو خواب بیان کر رہا ہے اس کی کنڈیشن کو بھی ایک ڈاکٹر کی طرح جانتا ہو، اس کی سائیکلوجی کو بھی اس طرح جانتا ہو، یہ تینوں چیزیں اگر ہوں گی، اور چوتھی چیز کہ وہ بندہ نیک ہو، نمازی پرہیزی ہو، تو اللہ رب العزت اپنی جانب سے اس کو خواب بتانے کی حقیقت کا علم دے دیتا ہے۔ اگلی آیت آخری آیت ہے جس کے اندر وہ جو میں بات عرض کرنا ہوں نا، کہ یہ چاروں چیزیں، ایک تو اس کی سائیکلوجی پتا ہو، سیکنڈ تھنگ یہ کہ قرآن و حدیث میں جہاں جہاں خواب کا ذکر آیا وہ حدیث علم میں ہوں، تیسری چیز کیا ہے کہ سامنے والے کے حالات اور واقعات پتا ہوں، حدیث کی چیزوں کا پتا ہو، اور پھر نیک آدمی ہو، پرہیز، کیونکہ خواب کی حقیقت کا جو علم ہے وہ اللہ کی رحمت و نور ہے، اللہ کے راز ہے، وہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، اچھے خواب جو ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اچھے نبوت باقی نہیں رہی، لیکن فرمایا ایک حصہ اب بھی باقی ہے، وہ ہے اچھے خواب کسی کو آ جانا۔ یعنی اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں ہوں گی تو آدمی کو خواب کا علم آئے گا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح اے میرے پیارے بیٹے تیرا رب تجھے چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تجھے سکھائے گا تأویل الاحادیث، یہ جملہ دیکھیے گا قرآن کا، اور اللہ تجھے سکھائے گا تأویل الاحادیث۔ تعویل الاحادیث کے کیا معنی ہے؟ اس کے مختلف معنی علماء نے کی۔ تعویل الاحادیث کا ایک معنی یہ ہے کہ خوابوں کا علم اللہ تجھے سکھائے گا، اور تعویل الاحادیث کا ایک معنی یہ ہے کہ تیرے خواب یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تجھے اپنی نبوت کے لیے چن لے گا، اور تجھے وہ علم عطا فرمائے گا جس علم کے ذریعے سے تو کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی چیز دیکھ کر اللہ تجھے وہ نگاہ دے گا، وہ بصیرت دے گا کہ تو بات کی ڈیپ میں پہنچ کر رزلٹ نکال لے گا۔ اس کو کہتے ہیں تعویل الاحادیث۔ احادیث کیا ہیں؟ باتیں، اور تعویل کا مطلب حقیقت، یعنی باتوں کے پیچھے، لوگوں کے مزاج کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ نکال لے گا۔ یعنی اس کو اگر ہمارے ڈاکٹر صاحب کی لینگویج میں کہیں تو اللہ تجھے ایک بہترین سائیکیٹرسٹ بنا دے گا کہ تو لوگوں کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر، ان کے مزاج کو جان کر، ان کے حال کو دیکھ کر ایگزیکٹلی ان کے مسئلوں کو بیان کر دے گا۔ یہ بھی ایک پورا علم ہے، یہ بھی پوری ایک نالج ہے۔ اور یہ کون سی نالج ہے؟ یہ اللہ کے راز ہیں، ہر شخص کو عطا نہیں ہوتے۔ یہ جناب یوسف کو ملا، اور جناب یوسف کے بعد ان علماء ربانیین کو ملا جو نیک تھے، پرہیزگار تھے۔ اللہ اکبر۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ تجھے باتوں کی حقیقت تک پہنچائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے گا۔ جب اللہ نے ایسی نالج عطا کر دی جو اللہ کے رازوں میں سے ہے، اللہ نے حسن عطا کر دیا جو جناب یوسف کے پاس ہیں، اللہ نے بادشاہی عطا کرے گا عزیز مصر جو اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی بھی بنایا جو اللہ کی بہت بڑی برکت ہے۔ تو اس کا مقصد ہے دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تجھے شان و شوکت دے کر اپنی نعمت تمام کرے گا، اور علم کے نور کے ساتھ اور اس کے علاوہ نبوت کے ساتھ بھی جو تجھے دے گا اپنی نعمت تمام کرے گا۔ وعلی آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی اللہ نعمت تمام کرے گا۔ کما اتمہا، جیسا کہ اللہ نے اپنی نعمت مکمل کی ہے، علی ابوئی کا، تیرے آبا و اجداد پر، من قبل، تجھ سے پہلے، اور تیرے آبا و اجداد کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق۔
تیرے دادا اور پردادا کون تھے؟ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام۔ ان ربک علیم حکیم، اور بے شک تیرا رب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں 12 لڑکے تھے آپ کے۔ حضرت یوسف جب عزیز مصر بن گئے تو یہ فلسطین سے نکل کر سب کے سب آباد کہاں ہو گئے؟ مصر میں۔ اور مصر کے بعد ان 12 سے جو ہے وہ قبیلے چلتے ہیں، اور اسی مصر کے اندر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ فرعون کا معاملہ ہے، اور فرعون کے مرنے کے بعد دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہاں لے کے آتے ہیں؟ فلسطین۔ تو یہ پورا جواب اللہ نے سورت میں دیا، جو کہہ رہے تھے کہ بھائی جناب ابراہیم تو فلسطین کے تھے، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو یہ اللہ نے پورا سیکوینس بیان کیا کہ مصر یہ اس طرح پہنچے ہیں، اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ آگے آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کے دور موسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہمیں علم رویا نصیب کر دے۔ یہ بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ علم ناپید ہوتا جا رہا ہے، بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو یہ خوابوں کا علم جانتے ہیں۔ ویسے تو آپ یوٹیوب چلے جائیے، یوٹیوب پر آپ لکھ کر دیکھیے، ایسے ایسے لوگ جن کو کخ پتہ نہیں ہے خواب کے کس کو کہتے ہیں، اور یوٹیوب پر دیکھیں آپ کو چھپکلی نظر آ گئی تو یہ ہوگا، آپ کو بلی نظر آ گئی تو یہ ہوگا۔ اور بھائی تم جانتے ہی نہیں ہو، اب ہر بندہ یوٹیوب پہ جا کر اپنے اپنے انداز سے خوابوں کی تعبیر جان رہا۔ خواب کی تعبیر جو ہے وہ بہت حساس مسئلہ ہے، ہر کسی کو بتانے کا بھی نہیں ہے۔ اگر اچھا خواب نظر آئے، حضور کیا فرما رہے ہیں، اس سے بیان کرو جو تم سے محبت کرتا ہو، کسی عالم کو بیان کرو، اپنے محبت کرنے والے کو بیان کرو۔ ماں باپ جو ہیں وہ جلتے نہیں ہیں، ماں باپ سے بیان کرو۔ باقی اگر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہر کسی سے بیان نہ کرو، اور کوئی غلط چیز نظر آ رہی ہے، ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، رات کی گیدرنگ میں بیٹھے دوستوں کے ساتھ اور کوئی غلط خواب نظر آیا تو کہا یار میں نے تو یہ دیکھا۔ اب 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 10 کے 10 اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اب بھائی مجھے لگ رہا ہے تیری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی تیرا کام خراب ہو جائے گا، مجھے لگ رہا ہے کل تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اب اتنی زیادہ نگیٹیوٹی وہ پھیلاتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ ایک دم فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، اور اگلے دن گاڑی ٹھوک دیتا ہے۔ یعنی جب اتنے 10 لوگ بولیں گے تجھ پر مصیبت آنے والی ہے، اس ہفتہ تیرا صحیح نہیں گزرے گا، اس ہفتے کچھ نہ کچھ ہوگا، تو ذہن پہلے سے تیار ہوگا کہ اس ہفتے کچھ نہ کچھ ہوگا، تو گاڑی تو ٹھوکے گی، ایکسیڈنٹ تو ہوگا جب آدمی کے دماغ کے اندر اتنی الٹی سیدھی چیزیں جائیں گی۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں پازیٹیو رہنا نصیب کرے، مثبت رہنا نصیب کرے، اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا نصیب کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کبھی ہمیں کوئی برے خواب آئیں تو وہ جو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان برے خوابوں کے شر سے پناہ رکھے اور شیطان کے شر سے پناہ عطا فرمائے۔ اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے جو مبشرات کہلاتے ہیں، جو اللہ کے راز ہیں، جس میں اچھی طرف اشارے ملتے ہیں، اللہ وہ خواب ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ایسا خواب بھی آئے کہ آنکھیں بند کریں تو ان گنہگار آنکھوں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت نصیب ہو۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔